الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، قربانی کا وقت قریب ہے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قربانی بنا ہی قربان سے ہے، اور قربان کا مطلب یہ ہے وہ عمل جو اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اللہ کا قرب دلانے والا عمل ہو، وہ قربانی کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ویسے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری باتیں ہی اللہ کے قریب کرنے والی ہیں، لیکن ان کا نام قربانی نہیں رکھا گیا۔ اس عبادت کا نام قربانی رکھا گیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے انتہائی قریب کرتی ہے یہ عبادت، اسی لیے اس کا نام قربانی ہے۔ خون کا قطرہ حدیث میں آتا ہے، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جانور کے جسم میں جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جانور کے جسم پر جو بال ہیں وہ تو شمار میں ہی نہیں آ سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، بے شمار گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ویسے نہیں، حضرت تھانوی علیہ رحمت نے فرمایا تھا، میرا یہ جی چاہتا ہے جس پر قربانی واجب ہے تو کرے ہی کرے، جس پر واجب نہیں بھی ہے اور اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے وہ ہی قربانی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا ثواب بعد میں ان 3 دنوں کے علاوہ پھر یہ ثواب حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ قربانی نام جانور کے گلے پر چھری چلانا، اس کی رگیں کاٹنا، عید کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان دنوں میں اللہ کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلانا یعنی اس کی رگیں کاٹنے کا نام ہے۔ آپ نے چھری چلا دی، آپ کی قربانی ہو گئی، آپ کو پورا ثواب مل گیا۔ گو آپ ایک بوٹی بھی کسی کو نہ دیں، آپ کو پورا ثواب مل گیا۔ جو جانور ذبح کیا ہے پورا جانور آپ اپنے پاس بھی اگر رکھ لیتے ہیں، ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتے، قربانی کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے، کیونکہ قربانی گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، قربانی جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک گوشت اپنے عزیز و اقارب اور ہمسایوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے پیاروں کے لیے
اور یہ غریبوں کے لیے. یہ اگر کام کر لیتا ہے پھر مزید ثواب ملے گا. یہ تو نور علی نور ہے. فرض کر لو یہ نہیں بھی کرتا، قربانی کے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے. مزید ثواب حاصل کرنے کے لیے 3 حصے بنا دیں. تو ان دنوں میں جانور کے گلے پر چھری چلانا یہ ہے قربانی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اکثر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس جامع شفیہ میں سوالات بھی آ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں کہ حالات کیسے چل رہے ہیں. اب گوشت کی بھی قلت چل رہی ہے، سمجھے، اور لوگوں کے حالات بھی، لوگ تو فاقوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو کیوں نہ یہی پیسے جن کا ہم جانور لا کر قربان کریں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں. یہی پیسے کسی غریب کو دے دیتے ہیں نا، اس کو ثواب، وہ تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ کروڑوں روپے کا جانور ایک ہی دن میں ذبح ہو کر گوشت ضائع بھی ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہے. تو کیوں نہ صدقہ کر دیا جائے، قربانی نہ کی جائے، اس میں فائدہ زیادہ ہو جائے گا. اور گوشت کی قلت بھی ہے اور پیسے کی بچت بھی ہے، غریب کا فائدہ بھی ہو جائے گا. بات یہ ہے، یہ وہ عقل ہے، یہ وہ سوچ ہے جس میں سوائے 2 اور 2 4 روٹیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہر معاملے میں اپنے دنیاوی فائدے کو دیکھتی ہے. دنیاوی فائدہ ہے یہ کام مفید ہے، دنیاوی فائدہ نہیں ہے یہ کام مفید نہیں ہے. ہمیں شریعت نے سبق سکھلا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے. 63 حدیث میں آتا ہے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح فرمائے. اشارہ تھا اپنی عمر مبارک کی طرف کہ 63 سال میری زندگی ہوگی، مجھے وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا ہے. 63 اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں بات نہیں آئی؟ 100 اونٹ جو میں ذبح کر رہا ہوں، چلو قربانی کرنی بھی ہے تو ایک ہی جانور کی کر لیتا ہوں، باقی میں صدقہ کر لیتا ہوں. نہیں، آپ نے قربانی فرما کر اشارہ کر دیا کہ جب تک جانور کے گلے پر چھری نہیں چلے گی قربانی والا ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے آپ پیسے صدقہ کر رہے ہیں، گوشت پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ہو جائے گا، لیکن قربانی والا واجب ادا نہیں ہوگا، قربانی والا ثواب نہیں ہوگا. اور قربانی کا کتنا ثواب ہے یہ بھی حدیث میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالی کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پیارا عمل اور کوئی بھی نہیں. سب سے محبوب عمل ان دنوں میں جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے. آپ نے صدقہ کرنا ہے نا، ان دنوں کے علاوہ کر لیں، کیونکہ قربانی کا ثواب 10ویں 11ویں 12ویں کو جانور کے گلے پر اللہ کے لیے چھری چلائیں گے تو ملے گا. باقی پورا سال جانور کو ذبح کرتے رہے، قربانی کا ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا. گوشت صدقہ کریں گے، گوشت صدقہ کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، چھری چلانے کا ثواب نہیں ملے گا. وہ ان 3 دنوں میں ہی عبادت ہے. سمجھے؟ تو ہماری شریعت نے ہمیں بتلا دیا کہ یہ جو قربانی ہے یہ ہے ہی عقل سے اونچی چیز، یہ عقل میں آنے والی شے نہیں ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے، پچھلے جمعے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو،
کیا حکم ہوا؟ بیٹے کو ذبح کرو۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ بیٹے کو ایک انسان کے گلے پر چھری چلانا عقل کے کسی بھی پیرائے میں آتا ہے؟ کیا ایک انسانی عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ انسان کے گلے پر چھری چلا دی جائے؟ اور انسان بھی بچہ، 9-10 سال کے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے گلے پر چھری۔ جس بچے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں اگر بچہ سامنے آ جاتا ہے نا، لا تقتل الولید، بچے کو قتل نہیں کرنا تم، اگرچہ دشمن کا ہی بچہ ہے اور بہت زیادہ بوڑھا جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر، اس کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، بچے کو بھی قتل نہیں کرنا، اگرچہ جنگ ہو رہی ہے جو حضور فرما رہے ہیں۔ اور یہاں حکم ہو رہا ہے بچے کے گلے کو چھری چلا دو، اور بچہ بھی عام بچہ نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لخت جگر ہے، جو دعائیں مانگ مانگ کر بڑھاپے کی حالت میں لیا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے عقل چلائی؟ اللہ جی مجھے یہ تو بتلا دیجئے میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے کہ میں اس کے گلے پر چھری چلاؤں؟ کیا جرم کیا ہے؟ کیا بیٹے نے یہ سوال کیا ابا جی میں نے کوئی بم دھماکہ کیا ہے، میں نے کوئی کسی کو قتل کر دیا ہے، میں نے کوئی ناجائز بندے مار دیے ہیں، میں نے کیا جرم کیا ہے، کیوں میرے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے؟ نہ والد نے یہ سوال کیا، نہ بچے نے یہ سوال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالی کا حکم آ جائے وہ ہماری چھوٹی سی عقل میں آئے یا نہ آئے، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے۔ آج جو ہمارے اندر بہت بڑی بیماری ہے نا، پہلے پوچھتے کیوں، مقصد کیا ہے؟ سمجھ میں آئے گی تو عمل کریں گے ورنہ عمل نہیں کریں گے۔ کوئی مجھے بتائیے اس بیٹے کا کیا جرم تھا؟ جس بیٹے نے نبی بننا تھا، پھر اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا، کتنی پاک روح ہوگی، اس کے بارے میں حکم ہوا گلے پر چھری چلا دو۔ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا بجی میں نے جرم کیا کیا ہے، اللہ جی میں نے جرم کیا کیا ہے، بیٹا بھی نہیں، بلکہ ان کے بارے میں سورۃ صافات میں آتا ہے جب حکم ہوا ذبح کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ان کے سامنے ذکر کیا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اور تجھے یہ پتہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، ظاہر ہے، تو وہی کے ذریعے حکم آ گیا۔ بچہ کیا کہتا ہے؟ تیرا جرم کیا؟ ابا جی جب اللہ نے حکم دے دیا، اب ظاہر ہے اللہ کے حکم کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جہاں تک میری بات ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میرے اللہ نے اگر چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بچہ جواب دے رہا ہے، آپ اللہ کے حکم پر عمل کر گزریے۔ پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ یوں کیجیے کہ میرے جسم پر نہ ذرا ٹائٹ سے کپڑے پہنا لیجیے۔ ظاہر ہے چھری چلے گی، انسانی فطرت ہے، تکلیف تو ہوگی، میں تڑپوں گا بھی، پھر میرے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پہ لگیں گے نا، میری والدہ کے سامنے اگر یہ سوٹ آ گیا اور جگہ جگہ خون کے قطرے لگے ہوئے تو امی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ ٹائٹ سے کپڑے پہنا لیجیے اور پھر اس کے بعد مجھے چھری چلائیے، سمجھے؟ اور پھر ایک اور بات، مجھے ذرا الٹا لٹائیے گا، کیونکہ بیٹے کا چہرہ جب سامنے آئے گا آپ کو تکلیف ہوگی ذبح کرتے وقت،
تو مجھے الٹا لٹا کر چھری چلائیے گا، یہ کہہ رہا ہے بیٹا، یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو عقل میں ہی نہیں آ رہی بات کہ کیوں ذبح ہو جاؤں۔ نہ والد یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں ذبح کروں، کیا جرم کیا میرے بیٹے نے؟ کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا۔ چنانچہ فلما اسلم وتلہ للجبین، سورہ صافات کی آیت، جب یہ دونوں باپ اور بیٹا انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اسلم، اسلام کا معنی ہے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا، یہ معنی ہے سر، جو اللہ کا حکم ہے اس کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے اسلام۔ فلما اسلم، جب بیٹے اور باپ نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، کیا معنی؟ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور چھری تیز کی، چھری تیز کی۔ چھری تیز کرنے کے بعد جب چھری چلائی آنکھیں بند کر کے، کیونکہ آگے تو بیٹا ہے، ظاہر تکلیف تو ہونی تھی، سمجھے، چھری چلا دی تو غیب سے ایک آواز آئی۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ صافات میں، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے اب وحی کے اوپر، ہمارے حکم کے اوپر عمل کر لیا۔ آنکھیں جو کھولی تو دیکھا ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے، جو مینڈھا جنت سے لایا گیا تھا، اور بیٹا پاس بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بندگی اور عبادت اتنی عظیم الشان، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ بیٹا جو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے، اور بڑھاپے کی حالت میں دعائیں مانگ مانگ کر، اور جبکہ اس کا جرم بھی کوئی نہیں، اس کے گلے پر چھری چلانا اتنی عظیم الشان عبادت، اتنی بڑی عبادت ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی یہ عبادت، اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس عبادت کو ان کے ذمہ لگا دیا۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے، سمجھے، اتنے ہی نیکیاں ملیں گی، اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اس عبادت جو اللہ کو پسند آئی تھی، ہمیں حکم ہے اس کی نقل اتارنے کا۔ وہ پیسے صدقہ کرنے سے نہیں ہوگی، وہ جانور ذبح کرنے سے ہوگی۔ مینڈے کو ذبح کیا، وہ مینڈا بھی جنت سے لایا گیا تھا۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو بیت اللہ ہے، اس کا جو میزاب ہے، وہاں پھر اس کے پائے یا اس کے جسم کے کچھ حصے وہ لگا دیے گئے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یادگار کے طور پر لگے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آ گیا، تب بھی لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بارے میں آتا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب جھگڑا ہوا، لڑائی بیت اللہ میں بھی ہوئی، پھر بیت اللہ کے کچھ حصے کو آگ لگی، اس وقت وہ ضائع ہوئے، ورنہ وہ اعضاء اور وہ حصے اس وقت تک لگے رہے بیت اللہ کی تعداد، سمجھے۔ تو بہرحال اس کی یاد میں اب ہم قربانی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی نے پوچھا تھا، صحابہ نے عرض کیا، قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تمہارے والد
ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب ان کی سنت کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں کہ قربانی کرتے ہیں. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا یہ خالی ہمارے اوپر نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے ہر نبی کے زمانے میں قربانی رہی ہے. پچھلا جمعہ میرا اسی کے اوپر تھا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک میں تو قربانی بہت زیادہ ہوتی، ہر کچھ دنوں بعد قربانی، ہر کچھ دنوں بعد قربانی. یہ ہر نبی کے دور میں قربانی ہوتی رہی. فرق بس اتنا تھا کہ ایک تو قربانی کا گوشت کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا. تو جب اللہ کے لیے قربان کیا ہے تو یہ قربانی اللہ کے لیے ہو گئی. تمہارے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے. اس کو کسی پہاڑ پر یا میدان میں قربانی کے گوشت کو رکھ دیا جاتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی. یہی نشانی ہوتی تھی قبولیت کی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا ہے. تأکلہ النار، آگ آ کر اس گوشت کو کھا جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ایسا ہی رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری اس امت کے لیے اس قربانی کے گوشت کو بھی حلال کر دیا گیا. بس ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی. اب گوشت تمہارے لیے حلال ہے. سارا گوشت بھی کھا جاتے ہو تو پورا ثواب ملے گا. 3 حصے کرتے ہو مزید ثواب ملے گا، نور علی نور. اور دوسرا یہ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہر شخص پر نہیں بلکہ ہر صاحب نصاب پر، ہر کس پر؟ صاحب نصاب پر، جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، ضرورت سے زائد سامان قرضہ نکال کر اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہو، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہو، اس پر قربانی واجب ہے. ہر شخص پر، ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے. باپ اگر صاحب نصاب ہے اس پر بھی، بیوی صاحب بیوی پر بھی، بچے اگر بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں بچوں پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. آج کل ایک بات بڑی مشہور ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے، کہ گھر کا بڑا سربراہ اگر قربانی کر دیتا ہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے وہ ایک ہی قربانی کافی ہو جاتی ہے. یہ بات بالکل بھی صحیح اور درست نہیں ہے. روایت بھی اس بارے میں وہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن روایت کا وہ مطلب نہیں ہے جو مطلب وہ اخذ کر رہے ہیں. واضح طور پر روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی اور ازواج مطہرات کی طرف سے الگ الگ قربانی فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں غالباً آ رہا ہے کہ گائے ذبح فرمائی جس میں ازواج مطہرات کا بھی حصہ تھا، ان سب کا بھی حصہ تھا. تو سب کی طرف سے الگ الگ قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اس لیے یہ قربانی ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر الگ سے واجب ہوگی. ایک کی قربانی کرنے سے باقیوں کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس لیے اب آپ دیکھ لیں گے عید کے دنوں میں اگر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں آپ کو خود سے قربانی الگ سے کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے قربانی والا جانور کوشش کریں اچھا اور پیارا جانور ہو. اچھا اور پیارا جانور، جتنا اچھا جانور ہوگا، جتنا پیارا جانور ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے؟ پیارا سا پیارا جانور. پھر اگر اللہ تعالی ہمت دے تو اپنی الگ سے قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے. ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر لی جائے. یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا، عید کے موقع پر 2 چھترے ذبح فرماتے تھے، ایک چھترا اپنی طرف سے اور دوسرا چھترا جو ذبح فرماتے تھے اس کا ثواب ساری امت کو پہنچاتے تھے۔ گویا آپ ذرا غور فرما لیجیے، میرے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی ہے، میری لیے سے بھی، آپ کے لیے سے بھی۔ اللہ کی جو امت موجود ہے ان کو ثواب، اور جو قیامت تک میری امت آنے والی ہے، یہ جو دوسرا چھترا ذبح کر رہا ہوں، امت کے ہر فرد کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمائے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، غالباً بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب میری طرف سے بھی کی، آپ کی طرف سے بھی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا یا نہ رکھا؟ تو کیا ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ضروری آگا۔ پھر اگر وہ قبول ہو گئی، جب اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا اور وہ قبول ہو گئی، تو پھر تو سمجھو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اس لیے اپنی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک قربانی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہو جائے تو پھر تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اس سے زیادہ اچھی بات ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی تو کرتے ہیں لیکن وہ قربانی اپنی نہیں کرتے، یہ ابو کے لیے قربانی ہے، والد کی طرف سے کر دی یا حضور کی طرف سے کر دی، اپنی قربانی کی نہ۔ اگر قربانی واجب تھی تو یہ عمل آپ نے 100% غلط کیا، کیونکہ جو قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے کی یا اپنے والد یا والدہ کی طرف سے کی، وہ تو نفلی قربانی ہو گئی۔ کسی دوسرے کی طرف سے جو بندہ قربانی کرتا ہے گویا ثواب پہنچاتا ہے، وہ تو نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی واجب قربانی چھوڑ دی اور نفلی قربانی کر لی، واجب آپ کے ذمے میں باقی رہا، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچائی اپنے اس عمل کے ذریعے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص وسعت رکھتا ہے، قربانی اس کے ذمے میں واجب ہے، پھر وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ کتنی سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، مانو کتنی تکلیف ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے۔ پھر ہفتے میں 2 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے ہمارے اعمال پہنچائے جاتے ہیں، جب ہمارا یہ عمل پہنچے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس میں واجب تھی قربانی نہیں کی اس نے، ایسی شدید وعید ہے۔ اس لیے اپنی قربانی اگر واجب ہے، وہ کرنے کے بعد اگر ہمت ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر اپنے والدین کی طرف سے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، ایک قربانی اپنی واجب وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک بات ضروری اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہم بڑے جانور میں حصے ڈال لیتے ہیں، بڑے جانور میں 7 حصے ڈال سکتے ہیں جی، 7 سے کسی ایک شریک کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہو سکتا، یہ تو جائز ہے۔ لیکن آپ نے اگر حصہ ڈالا، ذرا یہ دیکھ لینا ہے کہ میرے اس حصے میں نیک لوگ شریک ہوں، اچھے لوگ شریک ہوں، صحیح العقیدہ لوگ شریک ہوں، عالم ہوں، تبلیغی ہوں، تقوی والے لوگ ہوں، نمازی ہوں۔ کیونکہ ایک شریک بھی اگر گڑبڑ عقیدے والا تھا اور اس کی قربانی نہ ہوئی، پھر یاد رکھیے گا اس جانور میں جتنے بھی شریک ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک؟ یا کل ہی میں جامع شفیہ میں وہ فقہ ہدایت کا سبق ہو رہا تھا، تو اس میں یہ مسئلہ میں پڑھا رہا تھا طلباء کو
کہ اگر ان 7 حصوں میں کوئی ایک شریک ایسا آ گیا جس نے نیت یہ کی کہ چلو یار عید والے دن بھی قربانی کا گوشت اگر میرے گھر میں نہ ہو، کتنی بری بات. ہر گھر میں گوشت موجود ہوگا، کیا میں بازار سے خریدنے جاؤں گا گوشت؟ میں قربانی نہ کروں، گوشت ہی نہ آئے میرے گھر میں، یہ اچھی بات نہیں ہے. لوگ اس کو صحیح نہیں سمجھیں گے، میری ناک کٹ جائے گی. اب اس نے جو حصہ ڈالا وہ گوشت کی نیت سے ڈالا، عبادت کی نیت سے نہیں ڈالا. تو اس کے بارے میں لکھا کہ اس جانور میں جتنے بھی لوگ شریک تھے کسی ایک کی بھی قربانی نہ ہوئی، کیونکہ قربانی نام جانور کے گلے پر چھری چلانا ہے. اگر ہوگی تو سب کی ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو کسی ایک کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ چھری تو ایک ہی دفعہ چل رہی ہے نا. اس لیے یا تو اپنا چھترا یا بکرا الگ سے لا کر قربان کریں، یہ شکوک و شبہات ہی نہ رہیں، یا پھر ایسے پیارے لوگوں میں حصہ ڈالیں کہ آپ کو تسلی اور اعتماد ہو انشاءاللہ ان کی کمائی بھی حلال والی ہے، اور دوسرے لوگ عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اور تیسرا تقوی والے ہیں، ان کی نیت بھی درست ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.